السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک ہے روزے کی نیت۔ اس میں پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو تو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کی نیت نے اس نے ہجرت کی۔ اب اس میں نیت پتہ لگ گیا کہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں جو ارادہ کر کے ہجرت کر رہے ہو، دل میں ارادہ کر کے جس چیز کے لیے جا رہے ہو، صرف اسی کے مطابق آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سننا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا، جو دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا، اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ تو اس میں یہ پتہ لگ گیا کہ دکھلاوا آپ کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں رکھ رہے روزہ، نیت اللہ کے دکھلانا نہیں ہے، اپنے بوس کو دکھلانا، اپنے ارد گرد کے گھر والوں کو دکھانا، ہمسایوں کو، باہر والوں کو دکھانا کہ لو جی میں بڑا نیک پرہیزگار ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، تو یہ دکھلاوا شرک ہے۔ اس سے اگلی چیز حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے فرمایا، اس آدمی کا روزہ نہیں ہوتا جو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے۔ اب روزے کی نیت دل میں کی جاتی ہے، دعا کوئی بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوح رضی اللہ عنہ سے روایت کہ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشورہ کے دن اسلم قبیلے کا ایک آدمی بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ رکھ لے، اب روزے کی نیت کرے، اور جس نے کھا لیا وہ رات تک اپنا روزہ پورا کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے یہاں تشریف لاتے، اب یہ نفلی روزہ ہے، ٹھیک ہے، کیا تمہارے یہاں کوئی کھانا ہے؟ جب ہم کہتے کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی کہ نیت کر لیا، اسی ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ کھانے کو چیز وجود نہیں تھی، لیکن جب ان کو میسر ہو گئی تو انہوں نے اس کو کھا لیا، اور روزہ نفل ہی روزے کی مثال ہے، جیسے آدمی اپنے مال سے صدقہ نکالے، پھر چاہے اسے خرچ کر دے چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا نفلی روزہ جو ہے وہ جب مرضی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص رات کی روزے کی نیت نہ کرے، رات کو روزے کی نیت نہ کرے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اب یہ پتہ لگا کہ آپ نے رات کو بھی نیت کر لینی ہے دل میں کہ میں نے صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، آپ نے فجر ٹائم آنکھ کھولے نہ کھولے، بائی چانس کبھی کبھار ہو جاتا ہے نہیں آنکھ کھل پاتی۔ اس سے اگلی حدیث سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس حال میں کہ وہ شخص دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور میں گھر میں اس کی آواز سن رہی تھی، کہنے لگا، اللہ کے رسول، بے شک میں حالت جنابت میں صبح کرتا ہوں اور میں روزے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، یعنی کہ نیت، تو کیا حالت جنابت میں روزے کی نیت سے اس کا آغاز درست ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی حالت جنابت میں صبح کرتا ہوں، روزہ رکھنے کا ارادہ بھی کیا ہوتا ہے، تو چنانچہ میں غسل کر لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اب اس سے یہ پتہ لگا کہ جو شخص غسل ہم میاں بیوی آپس میں ازواجی تعلقات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ جنبی ہوں تو وہ روزہ جو ہے وہ اس ٹائم جنہوں نے نیت یا ارادہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ اس ٹائم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ جو اپنی طرف سے لوگوں نے دعا نکالی ہوئی ہے کہ آپ اس میں لکھ سکتے ہو کہ لکھا ہوا ہے کہ میں رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ کسی بھی اوتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیت صرف کیا ہے دل کے ارادے میں کریں کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ فجر سے پہلے اگر اٹھے ہیں تو آپ اسی ٹائم نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ دل کا ایک ارادہ ہے، دل کی ایک نیت ہے، ٹھیک ہے، منہ سے اقرار کرنا اس میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مشکات میں بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے، اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔